اور یہ حق اس حوالے سے عمران خان صاحب کا بھی ہے کہ ان کے خلاف جو بھی مواد ہے اس کو آپ کھلی عدالت میں پیش کریں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ایسی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، جو گواہان پیش ہوں گے وہ کیا کہتے ہیں یہ قوم کے سامنے ہونا چاہیے، ان کے چہرے کے تاثرات آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ ہمارا ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو ٹرائل بند کمرے میں ہو رہی ہے یہ بند کمرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان کے عوام کا، میڈیا کا، ہر ایک کا حق ہے۔ ضروری ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ ایک چھوٹے سے بند کمرے میں جیل کے احاطے میں نہ ہو، وہ ایک کھلے کورٹ روم میں ہو۔ ہماری نظر میں یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے جس کی وجہ سے یہ تمام کارروائی جو اب تک ہوئی ہے وہ کالعدم ہونی چاہیے۔ یہ ایک دیگر معاملات ہیں جن کے حوالے سے بھی ہم فیصلہ چاہیں گے عدالت سے۔ ہمارا ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جو ٹرائل بند کمرے میں ہو رہی ہے یہ بند کمرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان کے عوام کا، میڈیا کا، ہر ایک کا حق ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا مواد ہے، کیا شہادت ہے، کیا گواہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، کس حوالے سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کسی خفیہ معلومات جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ایسی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، جو گواہان پیش ہوں گے وہ کیا کہتے ہیں یہ قوم کے سامنے ہونا چاہیے، ان کے چہرے کے تاثرات آپ کے سامنے ہونے چاہیے، پتہ چلے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کس وثوق سے کہہ رہا ہے اور کہاں جھوٹ ہے اور کہاں سچ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹرائل جو ہے وہ ایک چھوٹے سے بند کمرے میں جیل کے احاطے میں نہ ہو، وہ ایک کھلے کورٹ روم میں ہو۔ تو یہ ایک بنیادی حق ہے، ہم سمجھتے ہیں ہر شخص کا، ہر پاکستانی کا، اور یہ حق اس حوالے سے عمران خان صاحب کا بھی ہے کہ ان کے خلاف جو بھی مواد ہے اس کو آپ کھلی عدالت میں پیش کریں۔ ایک ہماری یہ استدعا ہے اور اس کے حوالے سے ہمارا قانون بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے، ہماری ججمنٹس ہمارا ساتھ دیتی ہیں، اور مزید گزارشات ہم اگلی تاریخ پہ کریں گے جو کہ منگل کے لیے رکھی ہے عدالت میں۔ اس کے ساتھ ہماری استدعا یہ تھی کہ یہ ایک تکنیکی نوعیت کا معاملہ ہے کہ یہ معاملہ ایف آئی آر کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عدالت نے ایک کمپلینٹ کو دیکھنا تھا، اور وہ کمپلینٹ جو ہے وفاقی حکومت کی طرف سے آنی چاہیے تھی۔ وفاقی حکومت کا مطلب ہے تمام کابینہ کے سامنے یہ معاملہ جاتا، کابینہ اجازت دیتی اس کمپلینٹ کی، اور کمپلینٹ کی شکل میں معاملہ آتا۔ یہاں یہ ہوا کہ ایک سیکریٹری صاحب نے ایف آئی آر درج کرائی اور اس ایف آئی آر پہ یہ کیس چل پڑا۔ تو ہماری نظر میں یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے جس کی وجہ سے یہ تمام کارروائی جو اب تک ہوئی ہے وہ کالعدم ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر نکات بھی ہیں آئینی اور قانونی نوعیت کے۔ ان جج صاحب کی تعیناتی کیسے ہوئی، اس میں کیا چیف جسٹس پاکستان سے مشاورت ضروری تھی، نہیں تھی۔ تو یہ ایک دیگر معاملات ہیں جن کے حوالے سے بھی ہم فیصلہ چاہیں گے عدالت سے۔ تو ہمیں خاصی امید ہے کہ اگلی تاریخ پہ معاملہ آگے بڑھے گا، اور عدالت نے یہ اندیا دیا ہے کہ اس معاملے کو اب ڈے ٹو ڈے کی بیسس پہ چلائیں گے، بہت سرعت سے چلائیں گے، تاکہ جو ٹرائل جاری ہے وہ کسی غیر قانونی طریقے سے اپنے اختتام تک نہ پہنچے۔ قانون کے جو تقاضے ہیں، آئین کے جو تقاضے ہیں، ان کو سامنے رکھا جائے۔ اچھا، یہ تو آپ نے استدعا کی، نے ایک بات کی ہے حسنیہ گل حسن وزیر نے کہ یہ 2023 ہے اور انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے، باقاعدہ دکھنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے، یہی ہم نے کہا نا کہ جیل کے اندر یہ کیوں ٹرائل ہو رہی ہے، جبکہ سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ ٹی وی پہ لائیو سٹریمنگ کرو۔ کیا ہو رہا ہے عدالت میں، یہ عوام کا حق ہے کہ وہ جانیں۔ ایک آپ بڑے سیاسی رہنما کو آپ سزا دینے کے درپے ہیں، اور بند کمرے میں کیوں آپ یہ عمل کر رہے ہیں؟ جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو کوئی الزام آپ نے لگانا ہے، جو شہادت گواہی آپ نے پیش کرنی ہے، وہ پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کریں، انہیں بھی بتائیں کہ اس نے کیا جرم سرزد کیا ہے۔ اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے اپنی استدعا بتائی کہ کون کون سی استدعائیں آپ نے جج صاحب کے سامنے رکھی، تو جج صاحب کی جانب سے کیا ریمارکس دیے گئے اور دوسری پارٹی کی جانب سے اس پر کیا دلائل دیے گئے؟ جی، حکومت کی طرف سے کچھ دستاویزات دی گئیں جو ہمیں نہیں دکھائی گئیں، جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جج صاحب کی تعیناتی ہے، اس کے حوالے سے مشاورت ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھ لیں گے۔ ایک آئینی یہ نقطہ ہے کہ کیا مشاورت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ہونی چاہیے تھی یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے، لیکن اس سے ہٹ کے جو دیگر دو نکات ہیں کہ عدالت بند کمرے میں کیوں ہو رہی ہے، اور یہ کہ یہ معاملہ جو تھا کیا وفاقی کابینہ نے کمپلینٹ کی شکل میں اس مقدمے کو شروع کرنے کی اجازت دی تھی یا ایک سیکٹری نے ایف آئی آر درج کرائی، یہ اہم معاملات ہیں۔ لیکن اس وقت ہمارا بڑا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ٹرائل آپ نے کرنی ہے اس کو کھلی عدالت میں کریں، ایک بند کمرے میں نہ کریں۔ اچھا، میرا سوال یہاں پہ برسٹر گور صاحب سے ہے۔ برسٹر گور صاحب، آج الیکشن کی تاریخ مل چکی ہے اور غالباً جو ہے 11 فروری کی تاریخ دے دی گئی ہے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم عمران خان صاحب کو یہ الیکشن لڑا سکے گی، باہر آ سکیں گے خان صاحب اور یہ الیکشن کر سکیں گے؟
دیکھو یہی اسی کے لیے ہم سارے کوشش کرتے ہیں. یہ بھی جو کیس چلا رہے ہیں یہ بھی اسی کی کھڑی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگر ہمیں بیل ملی اور یہ جو ٹرائل ابھی تک ہوا ہے کسی بھی, اور سب سے خوشائند بات یہ جو جج صاحب نے خود افزر فرمایا کہ یہ 2022 ہے, اس میں ٹرائل اگر آپ کریں گے کورٹ میں تو وہ 2023 ہے. اس میں اگر آپ ٹرائل کروائیں گے اور وہ بھی بند کمروں میں کرائیں گے تو اس کی لیگل حیثیت کیا ہوگی؟ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی پروسیس آج تک خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے, جس کو ڈسکریمنیٹ کیا گیا, سنگل آؤٹ کیا گیا, ہر صورت کوشش کی گئی کہ اس کو ڈیمیج کرے, اس کو کنوکٹ کرائے, ان کو ڈسکوالیفائی کرائے, لیکن عوام کی طاقت کے سامنے انشاءاللہ ہر طاقت سرنگون ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی طاقت کے سامنے خان صاحب آئیں گے, اس رخرو ہوں گے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بری ہوں گے, الیکشن لیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور پی ٹی آئی بڑے اچھا برسٹر گور صاحب, ابھی تک جو پی ٹی آئی کا نہ تو کوئی جھنڈا باہر لے کے چل سکتا ہے, نہ کوئی کنونشن کر سکتا ہے, جبکہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی ہے. کیا آپ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کہ آپ کو کنونشن کرنے کی اجازت دی جائے؟ الیکشن کمیشن میں کب جا رہے ہیں؟ کب تک کمپین کا باقاعدہ طور پہ آپ کو اجازت نامہ ملے گا؟ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا. یہ بالکل انلیگل اور غیر قانونی ہے جو ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں, اور ہم اجازت مانگ رہے ہیں اور پھر ریفیوز کر رہے ہیں, اور اجازت کے باوجود بھی ہمارے بندوں کو اریسٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک اجازت دی ہے اور اس کے مطابق پروسیڈ کریں گے. نیکسٹ ویک ہم ایک پٹیشن فائل کریں گے خان صاحب کی بیل والی, اس میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ سپریم کورٹ کے سامنے. اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب, یہ کہیے گا کہ آج کے کیس کے حوالے سے کتنے پر امید ہیں؟ نیکسٹ ہیئرنگ میں کیا یہ کیس وائنڈ اپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ کہ میرا خیال ہے 2 ہیئرنگز میں یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے, اور میں خاصا پر امید ہوں کہ ہماری جو بڑی استدعا ہے وہ ہمیں انشاءاللہ ملے گی. تو کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ جو استدعا کر رہے ہیں کہ کل عدم دیا جائے جو بھی کارروائی اب تک ہوئی سائفر کیس میں, یہ اس پر آپ کو کتنے پر امید ہے؟ اور اگر یہاں سے آپ کی استدعا منظور نہیں کی جاتی تو پھر کیا آپ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ یقیناً سپریم کورٹ بھی ہم جائیں گے, جیسا بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا, بیل کے لیے بھی وہاں جا رہے ہیں, دیگر جو ریلیف ہے اس کے لیے بھی جا رہے ہیں. جہاں جو ہمیں مل سکتا ہے اور جو ملنا چاہیے, میں خاصا پر امید ہوں کہ ہمیں اوپن ٹرائل مل جائے گی یہاں پر. اور جہاں تک جج صاحب کا تعلق ہے کہ انہوں نے کیسے کام کرنا ہے, کمپلینٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, یہ تکنیکی نوعیت کے معاملات ہیں, ان پہ بھی فیصلہ اب تک کی سماعت سے آپ مطمئن ہیں؟ یہ ہائی کورٹ میں بہت مطمئن ہوں. جج صاحب کے رویے سے آپ مطمئن ہیں؟ جج صاحب بہت غور سے اور بڑے انہماک سے تمام معاملے کو سن رہے ہیں, اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں انتہائی قانون کو سمجھنے والے ہیں. جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب بھی اور جسٹس سمن صاحبہ بھی, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ بغیر کسی پریشر کے, کسی دباؤ کے جو ہے عدالت انصاف کی جانب بڑھے گی اور آئین اور قانون کے تقاضے پورے ہوں گے. تھینک یو, بہت شکریہ.